علیکم معزز ناظرین، یہ ڈاکومنٹری اس سازش سے عوام کو خبردار کرنے کے لیے بنائی ہے جس میں خصوصاً پاکستانیوں کو میڈیا کے ذریعے اپنے رستے سے ہٹانے کے لیے پاکستان دشمن ممالک اور عناصر نے پروپیگنڈا کر کے پاکستانیوں کو ترقی کے راستے سے ہٹا کر پاکستان کے ساتھ دشمنی کا ثبوت دیا ہے۔ کچھ ایسے حقائق ہیں جن سے پردہ اٹھانا ملی اور مذہبی فرض ہے۔ اس ڈاکومنٹری کو دیکھیں اور حق نیوز کی اس ادنی کاوش کو کامیاب بنائیں اور اس آواز کو ملک کے تمام لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اس کاوش کے نتیجے میں شاید کوئی اس سازش کو سمجھ سکے اور محنت مشقت کرنا شروع کرے۔ چائنا اور بھارت طرز پر پاکستانی عوام اپنی مصنوعات کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی کوشش کریں جس سے پاکستانی خزانے اور ریزرو بڑھانے میں اور ملک کی ترقی میں وہ اپنا کردار ادا کر سکیں۔ معزز ناظرین، پچھلے 35-40 سال سے میں تیسری عالمی جنگ کے مستقبل قریب میں پیشن گوئیاں سن رہا ہوں اور وہ مستقبل قریب آتے آتے 35-40 سال گزر گئے ہیں۔ پتہ نہیں مستقبل قریب صدی کو کہتے ہیں یا 2 صدیوں کو۔ دنیا نے پچھلے 30-35 سال سے ترقی کر لی ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ یورپ، امریکہ، چائنا اور بھارت چاند اور مریخ تک پہنچ گئے ہیں اور پاکستانی قوم تیسری عالمی جنگ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں۔ عیسائیوں، یہودیوں اور مسلمانوں تینوں مذاہب کے عقیدے کے مطابق نجات دہندہ آئے گا۔ یہود دجال کو نجات دہندہ، عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی اور مسلمان حضرت امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آخری معرکے کے فاتح اور نجات دہندہ سمجھتے ہیں۔ لیکن فی الحال تیسری عالمی جنگ اور دنیا تباہ ہونے سے پہلے کے آخری معرکے کا وقت نہیں آیا۔ ابھی دنیا نے ترقی کے مزید منازل طے کرنے ہیں۔ بین الاقوامی ذرائع ابلاغ اور مقامی سوشل میڈیا کے تجزیہ کاروں نے دا اینڈ ٹائم کے تمام تر واقعات، حالات اور نشانیوں کا ذکر کر کر کے پاکستانی مسلمانوں کو اس کام پر لگا دیا ہے کہ قیامت قریب ہے اور حضرت امام مہدی علیہ السلام نے آ کر ظلم کے خلاف کھڑے ہو کر مسلمانوں کو اس ظلم سے نجات دلانی ہے۔ ناظرین، حضرت امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کے مقابلے میں ضرور آئیں گے اور دجال کا خاتمہ کریں گے۔ یہ تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے، لیکن اپنے مقررہ وقت پر آئیں گے۔ اس وقت تک کیا ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہیں؟ دنیا داری چھوڑ دیں، ترقی کرنا چھوڑ دیں، ایجادات کی محنت چھوڑ دیں؟ چین کی طرف دیکھیں کہ وہ کب سی پیک آپریٹ کرے گا اور ہمیں کرایہ دے گا تو ہم اپنی معاشیات کو چلا سکیں گے۔ کب تک جہازوں اور میزائلز ٹیکنالوجی کے پرزے ایجاد روس اور چین سے لائیں گے؟ کب تک ترکی اور فرانس کی طرف دیکھیں گے؟ کب تک امریکہ کے ڈو مور کے مطالبات مانتے رہیں گے؟ کب تک علی بابا کے ذریعے چائنا سے سامان امپورٹ کر کے تجارت کریں گے؟ دنیا کے ممالک صرف امام مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دجال کا انتظار نہیں کر رہے بلکہ مزید اپنی ترقی کے منازل طے کر کے مزید طاقتور بن رہے ہیں۔ ہمارا پڑوسی بھارت ہم سے آگے نکل رہا ہے، جبکہ ہم سب عوام، سیاستدان، علماء، اساتذہ، سائنسدان، جنرل، تاجر، سیاستدان بن رہے ہیں۔ عالمی ذرائع ابلاغ کو اگر بغور ملاحظہ کریں اور جائزہ لیں تو دنیا کے کسی کونے میں اتنی سیاسی مخالفتیں اور سیاسی عدم استحکام نہیں جتنا پاکستان میں ہے۔ مذہبی طبقہ ہمیں امام مہدی علیہ السلام کے انتظار کرا رہا ہے۔ سیکولر ہمیں ملک کے عوام کو جلد سے جلوسوں میں لگا کر ہمارا وقت اور دولت ضائع کر رہے ہیں، اور ہم عوام بھی اتنے سادہ ہیں کہ 25 کروڑ سیاستدان بن رہے ہیں۔ ہر شخص اس چکر میں لگا ہوا ہے کہ میں سیاست میں آگے بڑھوں،
پورا پاکستان بیکار پڑا ہوا ہے، آبادی زیادہ ہے اور روزگار اور نوکریاں کم ہیں۔ ایسے حالات میں کرتا درتا قوتوں نے پاکستانی عوام کو کہیں نہ کہیں مصروف تو رکھنا ہے۔ یاد رکھیں، دنیا ہمیں آخری وقت یعنی دا اینڈ ٹائم کے چکر میں لگا کر خود آگے نکل رہی ہے۔ اس نظریے کے مطابق اگر تجزیہ کریں اور اندازہ لگائیں تو پھر چارپائی پر لیٹ کر زندگی گزارنی چاہیے، اس لیے کہ موت بھی کسی وقت آ سکتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ 50-60 سال زندگی ہوتی ہے، پھر مرنا ہوتا ہے۔ اگر ہم یوں پڑے رہے تو دنیا ہمیں ماضی کی طرح بطور غلام خریدے گی، جس طرح کے پچھلے دوروں میں افریقہ کے سیاہ فام بطور غلام خریدے جاتے تھے۔ اس لیے ترقی یافتہ ممالک کے اقوام اور ریاستیں ہمیں بکریوں کی طرح غلام بنانے کے لیے بھی خریدیں گی۔ سیاسی جلسے جلوس و زندہ باد مرد آباد کے نعرے لگانے سے بہتر ہے کہ ہم اپنے مستقبل کے لیے عملی محنت اور کام کریں۔ چائنا اور یورپی ممالک میں ہر شہری 12 سے 16 گھنٹے کام کرتا ہے، تب جا کر زندگی کے تمام آسائشیں میسر ہوتی ہیں۔ ہم بطور انسان اور مسلمان اگر سوچیں اور غیر جانبدار ہو کر سوچیں تو پاکستانیوں میں کتنے فیصد 6 یا 8 گھنٹے سے زیادہ کام کرتے ہیں؟ بمشکل 5% لوگ ہی ہوں گے، باقی 95% نکارہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ 6 گھنٹے 8 گھنٹے کام کرنا، 5 گھنٹے کام کرنا، یہ نکارہ زندگی گزارنے کے مترادف ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں لوگ 12 سے 18 گھنٹے کام کرتے ہیں، اس لیے ان کو تمام تر فیسلٹیز اویلیبل ہوتی ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ عرب ممالک، یورپ، امریکہ اور چین کے لوگوں کو سب کچھ میسر ہے، وہ لوگ کام بھی تو کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں لوگ سارا دن حجر و بیٹھکوں، مارکیٹوں اور دکانوں میں بیٹھ کر دوسرے لوگوں کی خوبیاں اور خامیاں بیان کرتے ہیں، اس لیے تو ان کو سوکھ کی روٹیاں نصیب ہوتی ہیں۔ افغانستان کی حالت آپ کے سامنے ہے۔ وہاں کے حریت پسندوں نے دن رات محنت کر کے جہاد کر کے دنیا کے 52 ممالک کی جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس فوجوں کو شکست دی ہے۔ اس شکست میں وہ بے سر و سامان اور بھوک افلاس سے 20 سال جنگ لڑ کر کامیاب ہوئے ہیں، لیکن امام مہدی علیہ السلام کا انتظار انہوں نے نہیں کیا اور خود میدان عمل میں نکلے، اور اللہ کی کامیابی نصرت سے اللہ نے ان کو کامیاب کیا۔ ایمان عقیدہ کے لحاظ سے افغانستان کے لوگ دنیا کے تمام علاقوں کے مسلمانوں سے زیادہ مضبوط ہیں، اسلامی روایات پر بھی کاربند ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ امام مہدی علیہ السلام اور آخری مارکے کا انتظار کرتے، لیکن ان کو بھی معلوم تھا اور ہم پاکستانیوں کو بھی معلوم ہے کہ قیامت اپنے مقررہ وقت پر آئے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام بھی اللہ کے حکم سے مقررہ وقت پر آئیں گے۔ اس کے مقررہ وقت تک تو زندگی ہم نے گزارنی ہے، دنیاوی معاملات اور مشکلات کا سامنا کرنا ہے، اس لیے سیاسی بیانات، جذبات اور غلط فہمیوں سے نکل کر اور مستقبل کے جنگوں کے لیے اپنے گھوڑے اور ہتھیار تیار رکھیں۔ اب ہتھیار تیار کرنے کے لیے تو محنت اور جدید ٹیکنالوجی سیکھنی پڑے گی، اور گھوڑوں کی جگہ جنگی جہازوں، ٹینکوں اور میزائلوں کے لیے علم حاصل کرنا ہوگا، جس کے لیے محنت شرط ہے۔ لہٰذا گزارش یہ ہے کہ پڑھیں اور آگے بڑھیں، میدان عمل میں نکلیں، کام کریں، معاشی ترقی کریں، اپنے آپ کو معاشی مضبوط کر کے غلامی سے نجات پائیں اور معاشی طور پر مضبوط بن کر مستقبل کے جنگوں کی تیاری کریں۔ خدا را غیروں کے باتوں میں نہ آئیں اور نہ ہی قیامت کو اتنا قریب لائیں کہ ہر کوئی اس کا انتظار کرے۔ دنیا ہمیں قیامت قریب ہے کہ فکر میں لگا کر خود آگے نکل گئی، اور ہم سادہ لوگ پاکستانی مسلمان ان کی سازشوں اور چالوں کو نہ سمجھ کر مزید پستی کی طرف جا رہے ہیں۔ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔ حق نیوز، حق کو جان کر جیو۔ حق نیوز کو فالو کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔
قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ۔